بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیا واقعی وحدت امت کے نام پر ہمارے عقائد سے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے؟ کیا اہل بیت کی محبت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو نظر انداز کرنا درست ہے؟ آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے۔ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ہماری پچھلی ویڈیو کے بعد کچھ گنے چنے علماء کرام نے، جس نے العروۃ الوثقی میں جو پروگرام ہوا تھا اس میں شرکت کی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے جو تحریریں لکھی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پر شیئر کرتے ہیں، آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ محترم مفتی صاحب سے ہم کچھ سوالات بھی کرتے ہیں اور ادب کے دائرے میں رہ کر۔ محترم مفتی صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے اہل بیت کی عظمت اور شان پر بڑا کام لیا ہے، اور یقیناً یہی وہ چیز تھی جس کے معاشرے کو ضرورت تھی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور جنت میں آپ کا شاندار استقبال ہو۔ لیکن بطور خیر خواہ چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور عظمت بھی ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے۔ اگر کسی بھی پلیٹ فارم پر ایسے افراد کے ساتھ نشست ہو جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں نامناسب باتیں کرتے ہو، حتیٰ کہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہوں، تو یہ امت میں مزید اختلاف پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ وحدت امت کے لیے بیٹھیں گے تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال خود پوچھیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہم سب وحدت امت کے خواہاں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا ایسی وحدت ممکن ہے جس میں بنیادی عقائد ہی مختلف ہو؟ حقیقی وحدت اسی وقت ممکن ہے جب تمام فریق مخلص ہو کر ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرے۔ اگر کوئی گروہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر صحابہ کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ کسی اور شخصیت کو کیوں تسلیم کرے گا؟ یہ ایک سنجیدہ اور قابل غور سوال ہے۔ ایک اور نقطہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس پروگرام کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں موجود افراد کا زبان اور انداز بھی قابل غور ہے، اور یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ قرآنی آیات کو درست انداز میں پیش کیا گیا یا نہیں۔ جتنے بھی لوگ ان میں شامل تھے، کیا وہ لوگ عربی میں گفتگو فرما رہے تھے یا اردو میں؟ اگر اردو میں گفتگو فرما رہے تھے تو پھر اس بینر پر اگر یہ جملہ اردو میں لکھ لیا جاتا تو پھر اس پر اتنا اعتراض نہیں بنتا تھا، یا اگر اردو میں بھی نہیں، آپ ایران کو سمجھانا چاہتے تھے اور اس سے یکجہتی کرنا چاہتے تھے تو کم از کم اس کو پارسی میں لکھ لیتے، کم از کم وہ پھر تحریف قرآن کے زمرے میں نہ آتا۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ اہل تشیع کے بعض کتب سے حوالے شیئر کرتا ہوں۔ یہ حوالے علمی بحث کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کا تحریف قرآن کے بارے میں کیا رائے ہے۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ قرآن اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ تحریف قرآن کے مسئلے میں روایات معنوی طور پر متواتر ہے، اور ان روایات کو رد کرنا تمام احادیث کے ذخیرے پر اعتماد ختم کرنے کے مترادف ہے۔ مرآت العقول جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 525۔ اسی طرح شیخ تبرسی لکھتے ہیں کہ بے شک قرآن میں اسی طرح تحریف ہوئی ہے جس طرح انجیل اور تورات میں تحریف ہوئی ہے۔ فصل الخطاب صفحہ نمبر 5۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یہ تحریف قرآن غصب خلافت کے بڑے مقاصد میں سے ایک ہے۔ یہ جملہ الانتصار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341 میں لکھا ہے۔ اسی طرح اصول الکافی کی روایت ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ قرآن جو جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے اس کی آیات 17,000 تھی۔ اصول الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 634۔ ایک اور دعویٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن میں سے بعض چیزوں کو حذف کر دیا۔ تذکرۃ الائمہ صفحہ نمبر 9۔ مفتی صاحب سے ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ وحدت امت اخلاص کے ساتھ ہو، تمام مقدسات کا احترام کیا جائے اور اختلاف کو حکمت اور دلیل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ آخر میں اگر ہماری کسی بات سے کسی کے دل آزاری ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں، اور آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی قیمتی رائے کا ہمیں کمنٹس میں انتظار رہے گا، کیونکہ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ہم اس کو اپنے آنے والی ویڈیو میں شامل کر دیتے ہیں، تو اس لیے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔